خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے پڑھتے ہوئے آج ہم خداوند یسوع مسیح کے چوتھے کلمے پر غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے جو کلمات فرمائے اس میں سے چوتھا کلمہ ہم متی کی انجیل اور مرکز کی انجیلوں میں دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 46 آیت میں یوں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح following we will read also from Mark chapter 15 verse 34۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا، الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا یسوع مسیح کے دکھوں بھرے یہ صلیبی کلمات جو کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی دکھ کی حالت میں صلیب پر سے جاری کیے، کہے اور فرمائے کہ ہمارے لیے نجات اور مخلصی کا، یعنی کہ گناہوں سے مخلصی کا راستہ ہیں۔ ہم اپنے زندہ خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں جو کہ ان کلمے کے بعد مرا اور پھر جی اٹھا، اور آج زندہ خدا باپ کے داہنی ہاتھ موجود ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کلمے سے لے کر آخری کلمے تک خداوند یسوع مسیح نے، اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر سارے کلمے اے باپ کہہ کر پکارے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر غور کرتے ہیں، لما لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح۔ یہ جو الوہی اور انگلش میں الوہی ہم کہیں گے، یہ ورڈ جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے، یہ جو الفاظ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے فرمائے، الوہی الوہی، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور 22 اور اس کی پہلی آیت میں بھی یہی الفاظ اور یہی کلمہ جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ زبور 22 اور اس کی پہلی آیت میں اسی طرح یہی الفاظ ہمیں ملیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ ایک خدا کا بیٹا بھی ہے، خداوند یسوع مسیح جو کہ ایک خدا کا برا بھی ہے، خداوند یسوع مسیح جو کہ ایک ماں مریم کا بیٹا بھی ہے، وہ ایک ہی وقت میں کئی طریقے سے ہمارے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ وہ ابن آدم بھی ہے، وہ ابن مریم بھی ہے، وہ ابن خدا بھی ہے، وہ ابن داؤد بھی ہے، اور وہ ابن آدم بھی ہے۔ ہاللویا۔ وہ کیوں ابن آدم ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان بن کر اس دنیا میں انسان کا دکھ اور انسان کی سزا اپنے اوپر لینے کے لیے آ گیا۔ اس ہم سب کی بدکرداری خدا نے اس پر ڈال دی، اور ہم نے اس کو خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی اسے لعن طعن کیا اور اس کو کہا کہ یہ قتل کے لائق ہے، کہ یہ قتل کی سزا ہے، اور اس کو واقعی انہوں نے صلیب پر قتل کر دیا، اور یہ اس کو سزا انسانوں کے لیے برداشت کرنی پڑی، کیونکہ یہ انسانوں کی سزا تھی۔ جیسے کہ ایک آدم نے اس دنیا میں آ کر پہلا گناہ ہوا نے کیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہوا اور آدم دونوں نے یہ گناہ کر دیا، اور یہ گناہ جو ہے یہ انسان کے اوپر خدا کا غضب اور سزا جو کہ پیدائش ہی سے اناؤنس ہو گئی، وہ اس کے لیے جاری کر دی گئی۔
جیسے کہ میں نے بلڈ آف جیزس کے میسج میں کہا تھا کہ یہ جو ہے انسانی محض جو ہے وہ اب ایک جسم لے کر جی رہے تھے، اب وہ اس جسم میں جیتے ہیں اور جلالی طور پر، روحانی طور پر وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 8 آیت میں خداوند یسوع مسیح انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کرتے ہیں اور فرما برداری، بلکہ یہاں تک فرما بردار ہوتے ہیں کہ وہ موت، بلکہ صلیبی وہ موت جو کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو آنی تھی، اور وہ کبھی بھی خدا سے ملاپ نہیں کر سکتا تھا، وہ یسوع مسیح نے آ کر ازل سے جو باپ کے ساتھ بیٹا تھا، اس نے ایک جسم لیا، جیسا کہ ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ کلمہ مجسمہ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، اور وہ ایک انسان بن کر ایک جسم لے کر اس دنیا میں آیا۔ پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 5 آیت ہمیں اس طرح بتاتی ہے، کیونکہ ایک خدا ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح جو انسان ہے۔ خدا میں یسوع مسیح اس وقت صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک انسان کے طور پر خدا باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جہاں پر خدا کا بیٹا ہے، at the same time he has to take the punishment of mankind۔ ہاللویا، اس کو ایک انسان کی سزا بھی برداشت کرنی ہے اور کرنی تھی، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس وقت اے خدا کہہ کر پکارا ہے، اس وقت اے باپ نہیں کہہ کر پکارا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو گناہوں کا ایک انسانی شکل میں ایک انسان بن کر وہ سارے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا گیا، اس پر بدکرداری ڈال دی گئی ہماری، جو کہ پیشن گوئی یسایہ 53 میں لکھی ہے وہ اب پوری ہو رہی ہے، اور دوپہر کے وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا ہے، سورج نے بھی اپنی روشنی چھوڑ دی، خدا باپ نے بھی اپنی نظریں ایک دوسری طرف کر لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ Why you have forsaken me, oh God, why you have forsaken me? God left him as a mankind۔ خدا نے اس کو ایک انسان کے طور پر چھوڑ دیا۔ For the sake of the salvation of mankind, he forsaken his begotten son۔ ہاللویہ، شکر ہو اس یسوع مسیح کا جس نے ہمارے گناہ لے لیے۔ افسیون 2:15 میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دی۔ ایک نیا انسان پیدا ہو گیا، وہ یسوع مسیح ہے جو کہ ایک نیا انسان، ایک نئی بادشاہی کے لیے ایک نیا عہد لے کر ہمارے درمیان وہ رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ انسان ہی ہے جس نے کہ اس دنیا میں گناہ کو پھیلایا، اور دوسرا انسان آ کر راست بازی کو پھیلاتا ہے۔ وہ راست بازی کا پیغام، وہ صلح کا پیغام، وہ ہمارے درمیانی ہو کر اس دنیا میں خدا باپ کی طرف سے ہمارے لیے آیا۔ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یہ کیا الفاظ تھے؟ یہ گناہوں کا وہ جو بہت بڑی اذیت کا پیالہ تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کو وہ پینا پڑا۔ وہ ہمارے گناہ تھے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے، اور انسانوں کو اور اپنی بھیڑوں کو اور اپنے خون خریدوں کو چھڑا لیا گناہوں کی دلدل سے، ان مشکلوں سے، ان لعنتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان دکھوں سے، ان تکلیفوں سے۔ یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ایک انسان کے طور پر وہ سزا لے کر خون بہا دیا، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ ہاللویہ، وہ خون یسوع مسیح کا ہے جو کہ انسان کے طور پر بہہ گیا، اور خدا کا برہ وہ خون بہاتا ہے، کیونکہ اگلے زمانہ میں یعنی پہلے عہد میں
ہم دیکھتے ہیں کہ برا جو ہے گناہوں کی قربانی کے لیے لیا جاتا تھا. اسی لیے خدا یسوع مسیح بھی ایک خدا کا برا، ایک نیا انسان بن کر جو ہے راستہ بازی کو دینے کے لیے، راستہ بازی کو ہمیں صلح خدا باپ سے کرانے کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا اور ہمارے لیے اس نے جان دے دی. ہاللویہ. افسیوں 2 باب اس کی 12 سے 17 بڑی خوبصورت آیات ہیں. میں چاہتا ہوں اس کو ہم ایز اٹ از پڑھیں. اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا. ایک ہی نقطے کا فرق ہے، خدا سے جدا. مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو. ہاللویہ. دور ہو گیا تھا رب سے، پاس لے آیا یسوع اور چھوڑ کر عرش بری کو فرش پر آیا یسوع، جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. ہاللویہ. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. وہ جسم جو کہ گناہ کے وجہ سے گناہ کی حکم عدولی ہو گئی، اور وہ گناہ ہے، اور گناہ کی وجہ سے وہ خدا کے جلال سے، خدا کی قربت سے، خدا کی نزدیکی سے دور ہو گیا. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی. اب ہم باپ کے پاس ہماری رسائی ہے. خدا نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے، جو کہ ہم اس کو باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. یہ پہلے ہمیں حق نہیں تھا، لیکن اب خدا یسوع مسیح کے مصلوبیت کے وسیلہ سے، صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے، ان کلموں کے ذریعے سے جو کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر سے ہمارے لیے کہہ دیے، ہماری نزدیکی ہو گئی. ہمارے اور خدا کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی وہ خدا یسوع مسیح نے ڈھا دی. ہاللویہ. خدا یسوع مسیح اس خوبصورت چوتھے کلمے کی وجہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور میری دعا ہے کہ آپ ضرور ہی اس گڈ فرائیڈے پر ایک نئی زندگی، ایک نیا پیغام اور ایک نئے طریقے سے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکے. May God bless you all and I wish you blessed Good Friday. Amen.